ہم اچھا گھر اچھی سواری ان چیزوں کا بھی استعمال کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضرت عمر کا اس طرح کا معاملات ہے کہ انہوں نے کبھی پیسے کو اس طرح سے لگژری لائف نہیں کی، تو ہمارے لیے یہ چاہیے کہ میں کس طرح کی زندگی گزاروں۔ ان کا سوال بھائی یہ ہے کہ مال اگر ہو تو لگژری لائف گزاری جائے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے باتیں ثابت کی گئی، بھائی آپ جتنا مال کماؤ گے اور اس میں کم سے کم اپنے اوپر استعمال کرو گے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں پہ لٹاؤ گے تو یہ نبی کی سنت کے زیادہ دیکھو 2.5% زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ مال اکٹھا کر سکتے ہو، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہونے دی اپنے اوپر، اور انہی کی شدائد تھے ان کے تمام خلفائے راشدین۔ حضرت عمر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرتے تھے، تو منائی کوئی نہیں ہے، لیکن تقوی کے لحاظ سے یہی بات ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ آپ جیسے مرضی اپنا مال اپنے اوپر خرچ کرو، لیکن تقوی یہ ہے کہ آپ اپنا مال اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرو۔ مذہب میں جیسے آپ نے بھی بتایا شریعت علماء دین کو اتباع جیسے کہ شریعت کے خلاف ہیں، اگر کچھ معاملہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہاں اس کی نہیں ہے تو وہ پہلے تصدیق کرنی ہے، بنا تصدیق کر کے کسی کو کچھ بھی کہنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اگر علماء دین میں کوئی اختلاف ہو تو پہلے تصدیق کرنی ہے، بنا تصدیق کے ہی اگر آپ کا علم اتنا ہے کہ آپ کو پورے امور حاصل ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے علماء دین اس میں حق پہ نہیں ہے، کوئی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول سے اگر وہ تابع نہیں ہے اور آپ کو معلومات بھی ہے تو آپ کو پلٹنا ہے اللہ رسول کی طرف۔ پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو اختلاف ملتا ہے ان کی کسی بات میں تو آپ یہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، رسول اللہ نے حدیثوں میں کیا کہا، پلٹنا یہ ہے، پھر ان کی بات ماننی ہے۔ اور اگر ان کی بات علماء دین سے مختلف ہے تو آپ کو اللہ رسول کی بات پہ بس کرنا ہے، پھر علماء دین سے کرنا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں 4 امام ہیں، ان میں سے کس کی اتباع ہے یا کیا کرنا چاہیے، ان سے الگ ہٹ کے چلنا چاہیے یا انہی کو فالو کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 4 امام ہیں، کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ چاروں کی کرنی چاہیے بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ بہت دنوں بعد امام سیٹ ہوئے، انہوں نے بہت خدمات کی، جہاں سے آپ کو آسانی ملے وہ لے لیا کرو ان میں سے، لیکن آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ دیکھو زیادہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ اندھے کی طرح سے آپ ہاتھ رکھ کے کسی کے کندھے پہ باندھ کے گزارو، اور اگر آپ کو علم ہے تو پھر آپ کو اندھے نہیں بننا، ایک تو مسلسل آپ کو علم میں اپنے بڑھوتری کرتے جانا ہے۔ اور اماموں میں بھی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور مشکل اور آسان میں سے آسان کو چن لیا کرتے ہیں، تو آپ بھی جہاں سے آپ کو آسانی ملے، جس امام کی بات میں اہل حدیث جو حضرات ہیں ان سے کوئی آسانی ملے فوراً نہیں، کیونکہ سب قرآن و حدیث میں ہیں، سب نے اپنے اپنے مذہب مرتب کر رکھے ہیں، ان میں ہماری آسانیوں کے لیے ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کسی ایک کی اتباع کرو۔ یہ ہمارے حنفی حضرات کی بات کہتے ہیں، لیکن کہیں نہ تو کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے۔ اگر آپ کو علم کم ہے تو پھر آپ کو ایک کی اتباع کرنی چاہیے، ورنہ سب کی کرنی چاہیے۔ میں تو سب کو مانتا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے ایک ویڈیو میں لیکچر میں کیا رکھا ہے کہ 2 امام ابو حنیفہ اور امام ابن حنبل جو اول ترین ہیں، پھر اس کے بعد ہیں سب امام شافعی بھی ہیں، تو کیا ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں یا کسی میں اختلاف جیسے کہ آج کے ٹائم میں نظر آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے جو فالوورس ہیں پھر امام ابن حنبل کے فالوورس ہیں، اس میں زیادہ تر اختلاف دیکھنے کو آتا ہے، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم کلام پاک کو اپنے طریقے سے لے کے پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، شرعی طور پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہاں آگے جا کے جب ہم محسوس کرتے ہیں تو وہاں دونوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہاں بھائی آپ ان کے چکر میں پڑھو ہی، صحابہ کرام کی تفسیر بھی موجود ہے قرآن میں، آپ ڈائریکٹ وہ پڑھو نا۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا اپنا علم پڑھو، کسی بھی امام کے چکر میں نہ پڑھو اور کسی کی بھی بے عزتی نہ کرو، فالو سب کو کرو، سب سے محبت کرو، ان کی خدمات کی اپریشیٹ کرو کہ انہوں نے بہت خدمات دی ہیں، لیکن آنکھ بیچی کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے اگر وہ چیزیں ہمیں دے کے گئے فوراً مانو، لیکن جہاں اختلاف ہو تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی پھر نہیں فالو کرنا۔ سوال یہ ہے بچے کے MBBS کے لیے ایڈمیشن کے لیے پیسے جمع کروا رکھے ہیں، کیا اس مال پر زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹری کے لیے بچے کے ایڈمیشن کے لیے پیسے جمع کرا رکھے،
اور ابھی اس کا نمبر نہیں آیا ہے، تو استعمال پہ لگا. تو اگر 1 سال گزر گیا تو بچہ بھی بالغ ہے اور ماں باپ بھی بالغ ہے.